أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله علیم حکیم. الحمدللہ یہ 8 آیات آپ کے سامنے سورہ حجرات سے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نہایت اہم دینی اور معاشرتی اصول بیان فرمائے ہیں اور شروع کی آیات میں وہ آداب بتلائے ہیں جو ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کے تئیں واجب اور ضروری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کے اجلال اور اکرام کے تعلق سے جو اہم آداب ہیں اللہ رب العالمین نے ان آداب کو بیان فرما کر مومنوں کو ان آداب کو اختیار کرنے کی نہایت تاکیدی الفاظ میں تاکید فرمائی ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود کو اللہ کی کتاب کے پیچھے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. اللہ کی کتاب اور اس کی سنت آگے ہو رہنمائی کرنے کے لیے اور مومن ایمان والے اس کے پیچھے ہوں. اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہو جائے، یعنی وہ بات کہے، وہ بات کرے، وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا کرنے کے لیے، تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول پر بڑھنے کی ناروا کوشش ہوگی. یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اور ہم اپنے طریقے پر گامزن رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری نہ کریں، تو بھی یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. جتنی بدعات دین کے نام پر گھڑ لی گئی ہیں وہ تمام بدعات اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناروا کوشش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومن ہو تو ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رسول کے پیچھے رکھو، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو اپنا امام بناؤ اور اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ نے جو آداب بتلائے ہیں، جو پیروی سکھلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور پیروی بتائی ہے، اس کی پیروی کرو، بات کو مانو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکم پر عمل کرو. جو آداب سکھلائے جا رہے ہیں ان آیات کے اندر، ان آداب کو برتو اور ان آداب کے مطابق زندگی گزارو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ نہایت سننے والا اور نہایت جاننے والا ہے. کون کس طریقہ کا معاملہ کرتا ہے، کون کیا بولتا ہے، کس کی کیا نیت ہے،
اللہ رسول سے کتنی دوستی ہے اور کتنی عداوت ہے، اللہ رسول سے دوستی کا دم بھرتا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو کتنا فالو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر آدمی سے یہ بات کو جانتا ہے، ہر آدمی کی نیت کو سمجھتا ہے۔ گویا اس میں تنبیہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، اللہ رسول کی سنو اور اللہ رسول کے کہے کے مطابق عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ تم خود کو سپیریئر سمجھتے ہو اللہ رسول کے مقابلے میں، اور یہ حد درجہ ناروا جسارت ہوگی اور سخت گناہ ہوگا۔ دوسری آیت میں ایک دوسرا ادب سکھایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، جو ادب ہم پر واجب ہے۔ یہ دوسرا ادب ملاحظہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کیونکہ ایمان والے ہی اللہ رسول کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو، چلا چلا کر ان کے سامنے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب مت کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ سے بات کرو، ادب کے طریقے کو ملحوظ رکھو۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا کہ ان کی آواز دب جائے، ہماری آواز اونچی ہو۔ کچھ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے اونچی آواز میں بولتے ہیں تاکہ زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے تو سامنے والے کی آواز دب جائے گی تو ہم حق پر سمجھے جائیں گے۔ تو اونچی آواز بولنے سے کوئی آدمی حق پر سمجھا نہیں جاتا، حق حق ہوتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی کوشش مت کرو۔ آیت کریمہ کا شان نزول ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری میں روایت آئی ہے ابو ملیکہ سے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں شیخین لڑ پڑے اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے، ہلاک ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے اور یہ دونوں آپس میں الجھ گئے۔ اس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے۔ اگرچہ سبب نزول ایک واقعہ ہے لیکن ایک عام آداب بتائے جا رہے ہیں پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات اونچی نہ کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس وقت تو ہمارے درمیان نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچی آواز کیسے ہوگی؟ یوں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے زور زور سے چلائیں، چیخیں، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے تک لوگ قبر رسول کی جب زیارت کرتے تو نہایت اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خوب اونچی آواز میں مسجد لگتا تھا کہ اسے گونج رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلس میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا بے ادبی سمجھا گیا، ویسے ہی آپ کے انتقال پر ملال کے بعد بھی آپ کی مسجد میں آپ کے حجرہ شریفہ سے قریب اونچی آواز میں بات کرنا، اونچی آواز سے چلانا، یہ بھی بدتمیزی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، پیچھے سے کسی شخص نے مجھ کو ایک کنکری لگائی، تو جب میں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور کہا وہ دو آدمی جو دور بات کر رہے ہیں، چیخ چلا کر کے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کو پکڑ لے آؤ۔ تو میں گیا، ان کو پکڑ لے آیا، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ طائف کا رہنے والا ہوں۔ کہا جبھی تو یہ گستاخانہ حرکت کرتے ہو کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اگر مدینے کے ہوتے تو اتنی مار مارتا کہ بدن میں درد پیدا کر دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، یہ تھا احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچی آواز کرنے کا مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، سنت کچھ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کچھ کریں گے، ہمارے امام نے کچھ کہا، ہمارے مولوی نے کچھ کہا، ہمارے پیر ہمارے مشائخ نے کچھ کہا، تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے پیر، اپنے مشائخ، اپنے علماء کی بات کو بڑھا رہے ہیں تو قسم اللہ پاک کی مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے آپ کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرنے سے زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ آپ کی سنت کو دبا دیا جائے اور دوسرے کے قول پر اس کو پر
مقدم کر دیا جائے۔ صرف اونچی آواز میں بات کرنا اعمال کے اور نیکیوں کے ضائع اور برباد ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ صرف اونچی آواز میں بات کرنا، جائز بات بھی ہو اور اونچی آواز میں بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو عمل ہمارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ جائے کہ آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور آپ کی سنت پر دوسرے کے قول کو مقدم کر دیا جائے، یہ تو اور بھی زیادہ سنگین ترین جرم ہوگا۔ وہ واقعہ جو آیا ہے حدیث کے اندر، اس سلسلے کے اندر بھی بات یہ تھی کہ صاحب قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے تو ان کے محلے میں ان کا ایک سردار متعین کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، اقرع بن حابس کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ آپ نے صرف میری مخالفت کی، میری بات کو کنڈم کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرا نام پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، آپ کو جو سوجھا وہ آپ نے نام پیش کیا، ہمیں جو سوجھا وہ ہم نے نام پیش کیا، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ اب دونوں کی آواز اونچی ہو گئی تب یہ آیت اتری ہے۔ اگرچہ سبب نزول یہ ہے، لیکن ایسی کوئی بھی مجلس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی مسجد میں، جیسا کہ آپ نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے سنا، یا جیسے کہ عام طریقہ سے دھڑلے سے یہ جسارت کی جاتی ہے کہ نبی کا فرمان سنائیے لوگوں کو، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کسی امام کے ماننے والے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری وہ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہو سکتی ہے ایک مومن کے سامنے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کو دیکھیں، اپنے مولویوں کی بات کو دیکھیں، اپنے پیروں کی باتوں کو دیکھیں؟ ہرگز یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنے ایمان والوں اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، بلند آواز سے ان کے سامنے باتیں مت کرو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ خطرہ یہ ہے کہ بے شعوری میں تم اس طرح کی حرکتیں کر جاؤ۔ آدمی کبھی کبھی بے شعوری میں کچھ ایسی بات بول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی بے سوچے سمجھے ایک اچھی بات بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے۔ تو آدمی کو بولنا چاہیے سمجھ کے، خاص کے دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں بالکل سمجھ کے بولنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے سمجھی میں ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہماری پوری آخرت تباہ ہو جائے۔ کہا کہ اگر ایسی غلطی کرو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں، وہ انتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت اتری تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ جو فطرتاً جہیر الصوت تھے، ان کی آواز اونچی تھی، وہ آہستہ بھی بات کرتے تھے تو وہ ان کی آواز گونج جاتی تھی۔ جب یہ آیت اتری تو گھر میں چلے گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کئی دن نکلے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں تلاشا، کہا ثابت نظر نہیں آتے؟ تو ایک آدمی نے کہا ان کے پڑوسی نے کہ میں جا کر ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ جب گئے گھر میں تو دیکھا کہ بالکل سر پکڑے ہوئے، اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا ثابت کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے کہ جو ہمارے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے؟ تو میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، مجھے تو آہستہ بات کرنے نہیں آتی ہے۔ وہ آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے، وہ تو گھر میں پڑا ہے۔ کہا کہ جا کر کے میری طرف سے اس کو بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ کیونکہ فطرتاً ایک آدمی کی آواز اونچی ہو، جب بولو آہستہ بولو، تو جب بھی وہ بولتا ہے تو اس کی آواز گونج جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بائی نیچر، تو یہ مطلب نہیں ہے آواز پر آواز اونچی کرنا کہ آپ کی آواز دب جائے، آپ کی آواز ہم اتنی اونچی آواز میں بولے کہ آپ کی آواز دب جائے، ہماری بلند ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہے۔ جو فطرتاً جہیر الصوت ہے وہ مراد داخل نہیں ہے۔ تو حضرت ثابت کو یہ بشارت مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واہ صاحب، ایک آدمی ہمارے درمیان چلتا پھرتا تھا اور ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، جیتے زندگی اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ یمامہ کی جنگ تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ آدمی ایسے نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سجھاتا ہے تب بشارت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، مسیلمہ کذاب کی فوج سے لڑ رہے تھے مسلمان۔ ایک موقع آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھٹ گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو ہم لوگ چھٹ گئے۔ حضرت ثابت کہیں سے دیکھ رہے تھے، تلوار لے کر میدان میں کودے، کفن پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائے ہوئے تھے۔ کہا کیسی جنگ کرتے ہو اور اپنے نوجوانوں کو ایسے ہی جنگ سکھاتے ہو؟ ارے جنگ یوں لڑی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری بہادری سے لڑے اور الحمدللہ شہادت کی موت بھی پائی۔ کیا نصیب پایا تھا یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ شکل صورت کے اعتبار سے اتنا بدصورت کہ اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خلا لیا تھا کہ یہ آدمی دیندار تو بہت ہے، اخلاق مند بہت ہے، لیکن اتنا بدصورت ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو طبیعت بڑی بھین آ جاتی ہے، جی میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دو۔ تو
قبل اس کے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہم سے ہو جائے اور اللہ کا غضب میں مول لے لوں اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے، یا رسول اللہ میرا رشتہ اس سے توڑوا دیجیے۔ کہا کیا دیا ہے اس نے مہر میں؟ کہا باغ دیا ہے۔ کہا باغ لوٹاتی ہے مہر کا؟ کہا ہاں لوٹا دوں گی۔ بعض روایت میں ہے کہ سر کی ایک چوٹی چھوڑ کر کے جو مانگے گا سب لوٹا دیں گے، لیکن کیسے بھی ہمارا رشتہ اس سے توڑ دیجیے۔ دین میں اور اخلاق میں عیب نہیں ہے، صورت اچھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ثابت باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دیا، یہ خلا ہو گیا۔ یہ حالت ہے، شکل صورت سے آدمی اتنا بھدا ہے، کردار اور عمل کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ جیتے جی اس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست آواز میں بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا، ٹیسٹ کیا دل کو، تو سمجھا کہ ہاں یہ دل اس لائق ہے کہ اس میں تقوی کا پودا لگایا جائے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنا تقوی کی علامت ہے، آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی، بدتمیزی اور جہالت کی پہچان ہے۔ کیا زبردست بات کہی جا رہی، اللہ نے ان کے دل کو آزمایا تقوی کے لیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے پوچھا، خط لکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے اندر برائی کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے اور برائی نہیں کرتا ہے، نہ برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہ برائی کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ سے ڈر کے وہ برائی نہیں کرتا، تو کون شخص بہتر ہے؟ کہا وہ بہتر ہے جس کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہو اور اللہ سے ڈر کے نہ کرے۔ خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا بچنا کمال نہیں ہے، کمال اس شخص کا ہے جس کے اندر بری خواہشات پیدا ہوتی ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اتنا ہو کہ وہ برائی کو چھوڑ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، جن کے دل کے اندر خوف ہے، وہ اس لیے برائی سے گریزاں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کی غیرت کو یاد کرتے ہیں کہ بڑا باغیرت ہے، اس کی غیرت کو کیسے چیلنج کریں، گناہ کر کے بدکاری کر کے گویا ہم ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں۔ کہا ایسے لوگ جو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تقوی کے لیے، گویا وہ لوگ متقی ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ گویا ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، ان کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا ہے، ان سے شر کو اللہ نے دور کر دیا ہے اور ہر خیر سے اللہ رب العالمین نے ان کو نواز دیا ہے۔ کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، یہی اقرع بن حابس تمیمی آئے تھے، قبیلہ بنو تمیم کے دیہاتی لوگ تھے، اجٹ قسم کے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے گھر کے باہر سے انہوں نے دن کے وقت، قیلولہ کے وقت میں ظہر کی نماز کے بعد آواز دینے لگے، یا محمد کر کے پکارنے لگے، جیسے کوئی کسی کو پکارتا ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابھی آپ نکلیے اور ہماری بات سنیے اور ہماری ضرورت پوری کیجیے، جبکہ ادب کا تقاضا یہ نہیں تھا، مسجد میں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیہاتی اجٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے آداب کا علم نہیں ہے، تو یہ لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ بے عقل ہیں، عقل سے پیدل ہیں، علم سے پیدل ہیں، ان کے پاس عقل اور ہوش نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ عقل اور ادب یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، آئے مسجد نبوی میں بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز میں نکلنے کا انتظار کرتے، نماز پڑھتے، پھر سلام دعا کرتے، اس کے بعد اپنی باتیں پیش کرتے، تو یہ ادب کی بات ہوتی۔ بے وقت چلے آئے اور بے وقت پکارنے لگے گھر کے اندر، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ ادب یہ تھا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا اچھی بات کہی کہ چلو نادانی میں، غفلت میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، نادانستہ طور پر کوئی بے ادبی یا بدتمیزی ہو جاتی ہے، قصداً اگر آدمی نہیں کرتا ہے، لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں کوئی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت زبردست اصول بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے، تو فاسق آدمی، چونکہ آدمی فاسق ہے، سچا اور ثقہ عادل آدمی نہیں ہے، اگر سچا ثقہ آدمی ہو تو اس کی بات سن لو اور مان لو،
اگر بالکل کھلا ہوا جھوٹا آدمی ہے تو سنو اور انکار کر دو کہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن ایک آدمی فاسق ہے، بدکار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچ بھی بول رہا ہو اور جو خبر دے رہا ہے اس میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، تو ایسے آدمی کی خبر جب سنو تو فوراً اس کی خبر پر یقین نہ کرو یا خبر کو لے کر مت اڑو، انتظار کرو، توقف کرو، معاملے کی تحقیق کرو۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی میں اگر جلد بازی میں تم نے اس کی خبر پر یقین کر لیا اور کوئی ایکشن لے لیا تم نے، تو بعد میں کسی کی جان پہ پڑ جائے، کسی کے مال پہ پڑ جائے، کسی کی عزت و آبرو پہ پڑ جائے، اور بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر بڑی ندامت ہو کہ ہم نے اس طرح کی غلط حرکت کیوں کی۔ معاملے کی ہم کو تحقیق کرنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے نہایت زبردست اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی اور وہ بھی کسی اچھے آدمی کے متعلق بری خبر لے کر آیا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس معاملے میں جلدی نہ کرو، تحقیق اور تثبت کرو یہاں تک کہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاؤ، اس کے بعد کوئی حرکت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق کی خبر پر یقین کر لو اور بعد میں تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اور تمہاری نادانی کی کہ ہتھے کوئی چڑھ جائے اور کسی کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، داؤ میں پڑ جائے۔ ایسی غلطی نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ایک آدھ حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ بعض صحابہ کو آپ نے کسی کی طرف بھیجا اور بغیر ملے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ان کی طرف سے غلط بیان دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کرنے کی بھی ان کے اوپر کوشش کر دی اور فوج بھی بھیج دیا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس آدمی نے یہ خبر دی ہے وہ آدمی اس آدمی تک پہنچا ہی نہیں۔ حدیث صحیح نہیں ہے، واقعہ کی استنادی حیثیت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس سے میں نے صرف نظر کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اصول زبردست ہے کہ اگر کسی آدمی کے متعلق کوئی مستور الحال آدمی جس کی کوئی حقیقت نہ معلوم ہو کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اگر وہ کوئی خبر دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ فوراً اس کی بات مت مانیے، جو بھی ذرائع تحقیق کے ہوں اس سے تحقیق معاملے کی کر لیجئے، اس کے بعد تب اس کی بات پر یقین کیجئے یا انکار کیجئے۔ یہ نہیں کہ محض ایک بات سنا، جو آج کل عادت ہے لوگوں کی کہ کوئی بات صحیح یا غلط کان میں پڑی بس اس کو لے کر اڑ گئے، اور بات کو معلوم ہوا کہ صرف افواہ تھی، غلط بات تھی، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو، ان سے رائے مشورہ کرو، وہ تمہاری معاملات کو، تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو۔ ہر آدمی آئے اپنے اپنے مطلب کی بات کرے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تائید کر دیں، تو اگر حق کسی کے خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، حق اگر ہمارے آپ کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، اللہ نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سورہ مومنون آیت نمبر 71 میں، کہ اگر حق قرآن و سنت اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین آسمان اور اس کے درمیان کا جتنا کچھ معاملہ ہے وہ سب فاسد ہو جائے گا۔ ہم کو حق کی پیروی کرنی چاہیے تھی، حق کو ہمارے اپنے پیچھے نہیں لگانا تھا۔ تو کہا کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات مانو، تم ان سے اپنی باتیں نہ منواؤ۔ اگر وہ تمہاری اکثر باتوں کو ماننے لگے اور تمہاری رعایت کرنے لگے تو معاملہ یہ ہوگا کہ تم خود بے چینی اور پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بڑا مناسب اور اچھا پایا، تو ایمان کو محبوب بنایا، ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دل میں، کفر کو، فسوق کو، بڑے گناہ کو، عصیان عام گناہ کو جس میں بڑے چھوٹے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تمہارے دل میں، گناہوں سے تمہارے دل میں نفرت ڈال دی۔ لہٰذا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جو ایمان سے محبت تمہارے دل میں ہے اور گناہوں سے جو نفرت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائےوں کے پیچھے مت چلاؤ۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں اور رشد و ہدایت پر ہیں۔ صحابہ کرام کی اس میں عظمت ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا تھا، ایمان کو مزین کیا تھا، اور صحابہ جنرلی صحابہ عام طور پر صحابہ کرام کفر سے، اور کفر کے بعد ہے فسق، اور فسق کے بعد ہے معصیت، گویا بڑے چھوٹے تمام گناہوں سے، کفر سمیت تمام گناہوں سے صحابہ کے دل میں عمومی طور پر نفرت تھی۔ تو اگر کچھ اجٹ پنا بعض صحابہ سے ہوا ہے تو دیہاتی لوگ تھے، ان کو ادب معلوم نہیں تھا۔ دیہات کے لوگ تو ویسے ہی ذرا اجٹ قسم کے ہوتے ہیں، انسیولائزڈ ہوتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، غیر تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے ان کو ادب سکھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آئندہ ادب کا لحاظ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور رحم فرمائے گا۔ بہرحال ان آیات میں جو زبردست آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح احترام اور صحیح مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، اور ادب کا جو تقاضا بتایا گیا ہے کہ آپ کی بات کو ہم تمام لوگوں کی باتوں پر مقدم رکھیں،
اور آپ کی سنت سے ہم محبت کریں، آپ کی سنت پر اپنی بات کو یا کسی عالم کی بات کو مقدم نہ کریں، جو بات کتاب اللہ سنت مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو اس کو ثابت کرنے کی زور زبردستی کوشش نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان زبردست اور اہم آداب پر ہم سب کو بحیثیت مسلمان چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، فسق و فجور سے، معصیت سے، کفر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالیٰ رؤوف الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات سے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے اور آپس میں قتل اور خون ریزی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر مسلمانوں کا دو گروپ ناسمجھی اور نادانی میں آپس میں جھگڑ پڑے، جنگ و جدال ان کے درمیان قائم ہو جائے، تو دوسرے وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کی راہ نکال دیں اور صلح صفائی کرا دیں۔ اگر کوئی ایک گروپ زیادتی پر تلا ہوا ہو، صلح کرنا نہ چاہتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف پلٹنا نہ چاہتا ہو، تو جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس باغی گروپ سے جنگ کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے خود کو مجبور پالے اور صلح کی راہ پہ لگ جائے۔ اگر وہ صلح کی راہ پہ لگ جاتے ہیں تو الحمدللہ عدل اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ صلح کرانے کا حکم ہے اور عدل کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ صلح کراؤ تو ظالمانہ صلح ہو، ایک آدمی پر زبردستی چاپ چڑھا دیا، مجبور کر دیا اس کو، یا دوسرے آدمی سے دوستی ہے، قرابت مندی ہے، ہم وطن ہے، ہم علاقہ ہے، تو اس کی جیسی باتیں کر دی۔ عدل اور انصاف صلح کے اندر ضروری ہے۔ یہ بہت ہی اچھی معاشرتی تعلیم ہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک جگہ رہنے کی وجہ سے جو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ و جدال ہو جاتا ہے، وہ معاملہ اور زیادہ سنگین بھیانک نہ ہو اور معاملہ آپس میں سلجھ جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے آیت نمبر 9 کے اندر۔ صلح کے اندر عدل ضروری ہے،
اور جو لوگ عدل کرتے ہیں فیصلوں کے اندر یا اپنے بیوی بال بچوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں عدل کرتے ہیں، نان نفقہ دینے میں، اور بال بچوں کے درمیان مساوات کرتے ہیں، عدل کو برتتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ انصاف کرنے والے اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے، رب تعالیٰ کے دائیں جانب، اور اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ ہی دایاں ہے، یعنی دونوں ہی میں خیر اور بھلائی ہے، کوئی بھی بایاں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کسی طرف بھی نحوست نہیں ہے، دونوں طرف خیر ہی خیر۔ ویسے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن دونوں بایاں نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جیسے دائیں میں خیر ویسے بائیں میں خیر، یہ مطلب ہے اس کا۔ ورنہ اللہ کے دو ہاتھ ہے، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے وہ کلتا یدیہ یمین، یعنی دونوں کے اندر یمن ہے، برکت ہے، سعادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انصافور لوگوں کو اپنے دائیں جانب نور کے منبر پر رکھے گا، جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان پنچایت کرتے ہیں، صلح و مصالحت کرتے ہیں، جھگڑے چکاتے ہیں، تو عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے درمیان دو بیویاں ہیں یا ایک سے زیادہ بچے ہیں تو انصاف کرتے، ایسا نہیں کہ ایک ہی کی طرف مائل ہو گئے، ساری پراپرٹی اس کے نام کر دی، دوسرے بچوں کو محروم کر دیا، ایسا نہیں کرتے۔ وما ولو، اور جو ان کے ماتحت ہیں، جن کے وہ والی اور نگراں ہیں، تو ان کے درمیان بھی عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ قائم کیا ہے، وہ ہے اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ ایک مومن چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اس کی خوشی میں وہ برابر کا شریک ہے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ہمارے درمیان سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے رشتے سے دنیا کے سب سے پوربی کنارے میں رہنے والے مسلمان کو دنیا کے سب سے پچھمی کنارے میں رہنے والے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، کہ ہم ان کے لیے بھی وہی خیر پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی اسی شر کو ناپسند کریں جو شر ہمیں اپنے لیے ناپسند ہے، اور ان کے دکھ درد میں ہم شریک رہیں۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں رحمت، مودت، شفقت اور بھائی چارگی کے اندر ایسی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے میں ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم انسانی کے اعضاء جو باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لوکیٹڈ ہیں، کہ اگر کہیں کسی ایک جسم کے حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور تپش اور درد و چبھن محسوس کرتا ہے۔ ویسے پوری اسلامی برادری کو چاہیے کہ کہیں کسی مسلمان پر اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی ٹھیس اور اس کا چبھن اپنے اندر محسوس کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے درمیان ایمان کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ لگایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بھائی چارے کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دو بھائی تمہارا لڑ پڑا ہے، دونوں تمہارا ہی بھائی ہے، دونوں مسلمان ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ اور یاد رکھو کہ دونوں بھائی ہیں، اگر ایک کی طرف زیادہ سپورٹ کرتے ہو، ایک کا زیادہ سپورٹ کرتے ہو اور دوسرے کو بلا وجہ کے لیے مجبور کرتے ہو فیصلہ ماننے پر، تو تم گویا کہ اگر ایک بھائی کا بھلا کرتے ہو تو دوسرے بھائی کا نقصان کر رہے ہو۔ جب دونوں بھائی ہیں اور بھائی چارے کی بنیاد پر معاملہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کو ہی راہ دو گے، جبھی دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ ورنہ اگر ایک طرف زیادہ جھک گئے اور ایک کو پریشان کیا تو اگر ایک بھائی کا بھلا ہوا تو دوسرے بھائی کا نقصان ہوا۔ یہ ہمیشہ یاد اگر رہے آدمی کو کہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ یا دونوں لڑنے والے فریق ہمارے بھائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عدل اور انصاف کی راہ سے آدمی نہیں ہٹے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہاں بھی صلح و مصالحت کے درمیان اور تمام معاملات میں کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صلح کراؤ گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، عدل و انصاف کی بنیاد پر صلح کراؤ گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ٹھہرو گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے نہایت اہم اخلاقی تعلیم دی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے
وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا نہ کوئی عورت یا عورتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو بعد میں عورتوں کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ کہ قوم سے مراد مرد ہے، مرد حضرات دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طریقے سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ دوسرے کا مذاق اڑانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی مذاق اڑا رہا ہے اپنے کو سپیریئر سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو انفیریئر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، گھٹیا سمجھ رہا ہے، جب بھی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے آپ کے اندر گویا کہ وہ عجب اور کبر میں مبتلا ہے کہ ہم بہت اونچی ہستی ہیں اور ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ سب حقیر ہیں، ذلیل ہیں، اس لیے وہ مذاق اڑاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنے والے گھٹیا ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن پر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ جی فرمایا کہ نہ یہ مرد کو زیبا ہے اور نہ عورت کو ہے، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے سے لمز مت کرو، ٹونٹنگ مت کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لمز کہتے ہیں قول سے ایسی بات بولنا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو مزہ لبزہ آتا ہے، فعل کے ذریعے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس سے اس کی تضحیک ہو، اس کا مذاق اڑاؤ، یا کوئی بات ایسی بولنا، کوئی جملہ ایسا منہ سے نکال دینا جس سے وہ سنے تو لگے کہ ہماری توہین کر رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، سیٹی بجا دیا یا کوئی اس طرح کی حرکتیں کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قول کے ذریعے دوسرے کو عیب مت لگاؤ، دوسرے کا تمسخر اور استہزاء مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو۔ دو تین چار نام رکھے، ایک نام اس کے ماں باپ نے رکھا، تم نے دو تین نام رکھ دیا۔ اب کالا ہے تو کالیا پکارا، لنگڑا ہے تو لنگڑا کہہ کے پکار رہے ہو، اندھا ہے تو کانا اور اندھا کہہ کے پکار رہے ہو، ایسے لقبوں سے پکار رہے ہو جو اس کو پسند نہیں۔ لیکن اگر بچپن سے ہی کلو اور کالو کہلاتا ہے، اور اگر بولے کالیا ادھر آؤ کلو ادھر آؤ اس کو برا نہیں لگتا ہے، تب کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ برا سمجھتا ہے کہ ہمارے رنگ کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، اپنے گورے رنگ پر آپ کو غرور ہے اور ہمارے کالے رنگ کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ لفظ سننا نہیں چاہتا ہے، کوئی لنگڑا ہے اللہ نے اس کو لنگڑا کر دیا لیکن وہ لنگڑا کہلانا اپنے کو پسند نہیں کرتا ہے، چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں۔ لیکن اگر ایک نام پڑ گیا ہے، اس کے اصلی نام میں پیرلل وہ نام بھی چل رہا ہے اس کا، اور اگر بلاؤ کالو ادھر آؤ کالیا ادھر آؤ اور اس کو برا نہیں لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا کوئی لقب مت دو جو لقب اس کو سننا برا لگتا ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے برا نام اور سب سے بری صفت یہ ہے کہ آدمی فسق میں مبتلا ہو۔ مومن کے لیے بہت برا نام یہ ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ٹونٹنگ کر رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے اپنے قول سے دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، برے لقبوں سے یاد کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ فسق و فجور کا کام کر رہے ہیں، اور ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ فاسق ٹھہرے۔ یہ فسق کی صفت ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ کہا برا نام ہے فسق، ایمان کے بعد برا نام ہے فسق، اور جو آپ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ عمل فسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لہٰذا اسے توبہ کرنا چاہیے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی ان غلط حرکتوں پر قائم رہتا ہے، وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، گویا اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ رب العالمین نے آگے پھر اخلاقی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ایک دوسرے کے متعلق لوگ گمان کرتے ہیں، بعض گمان برے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر گمان غلط ہی ہوتے ہیں۔ جب گمان کرو تو اچھا گمان کرو کسی کے متعلق، کوئی وجہ نہیں ہے گمان کرنے کی، برا گمان کر بیٹھے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، گمان کر بیٹھے۔ ایک آدمی نے اگر کوئی بات کہی، دیکھو اگر اس بات کو صحیح معنی دے سکتے ہو، اس لفظ کو صحیح معنی دے سکتے ہو تو صحیح معنی پر محمول کرو۔ یہ کیا کہ خواہ مخواہ اس کے اندر کا کے کہنے کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اور خواہ مخواہ کے لیے برا گمان کر لیا، اور شیطان کو موقع ملتا ہے کہ جب یہ آدمی اس سے بدظن ہے، برا گمان کر رہا ہے، تو اور 10 طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ بات بھی آدمی گمان کرنے لگتا ہے جو اس کے اندر
نہیں ہو سکتی ہے، نہایت سنگین قسم کا الزام ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ برا گمان مت کیا کرو، اور خاص کر جس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ویسا گمان کرو مت کرو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ برا گمان کرنا، کہاں سے آ رہا ہوگا، کہاں جا رہا ہوگا، یہ اتنی رات کو لوٹتا ہے، کہاں سے لوٹتا ہے، اب خامخواہ کی بات ہے۔ اور تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے تو شیطان 10 طرح کی الجلول باتیں دماغ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم کو ضرورت ہے کسی کے متعلق وہ برا گمان کرنے کی؟ اگر کسی کے متعلق کوئی خبر لگی ہے، اگر اچھا گمان کر سکتے ہو تو کرو۔ فرمایا ولا تجسسوا، تہمیں مت پڑو، کون کہاں جاتا ہے، کون کدھر سے آتا ہے، کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے، کسی کے دروازے پر جا کے کان لگایا، کھڑکی کے پاس جا کر کان لگایا، دیکھے کیا بولتے، باہر تو بڑے متقی پرہیزگار دکھتے ہیں، گھر میں کیا کرتے انہوں، یہ ٹولہ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا کوئی بعض کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، ایسا ذکر نہ کرے جس کا سننا اس کو ناگوار ہو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے غیبت کی تاریخ میں، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، جیسا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسا کرنا اس کے غائب آنے میں کہ وہ سنے تو اس کو ناپسند لگے۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو جب بھی، کہا ہاں تبھی تو غیبت ہے، یہ بات منہ پر کہو، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے اور تب کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو یہی ہے کہ جو خرابی اس کے اندر تھی اس کو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا، سنے گا تو ناگوار لگے گا، اس کو برا لگے گا، یہ بات اس کے سامنے کہو، اصلاح کرو۔ مومن کا آئینہ ہے، مومن کو چاہیے کہ مومن کی اصلاح کرے، ملے اس سے، اس کی خامیوں کی طرف اشارہ کرے، غیبت نہ کرو۔ بہت نہایت بری مثال اللہ نے دی ہے، کیا تم میں کا کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی ہے وہ بھی مردہ، سڑا ہوا، ڈیڈ باڈی، سڑی ہوئی لاش، کیا پسند کرو گے کھانا ایسے گوشت کو؟ کوئی نہیں پسند کرے گا، طبعا نیچرلی طور پر آدمی نفرت کرے گا اس سے۔ کہا تو شرعی طور پر اس بات سے کیوں نہیں نفرت کرتے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو؟ وہ نیچرلی برا مانتے ہو، اس کو شرعی طور پر اللہ نے جب برا کر دیا تو نیچر کے مقابلے میں شریعت تو اونچی چیز ہے، شریعت نے جب اس کو برا کہا تو اس کو برا بنو، ایسی حرکتوں سے باز رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بچو ان چیزوں سے۔ اب ضروری نہیں کہ جس کی غیبت کیا اس سے جا کر کے معافی مانگے کہ میں نے آپ کی غیبت کیا ہے، علماء نے کہا اس کی ضرورت نہیں، سنے گا تو اور تکلیف ہوگی اس کو، چھوڑو، آپ بیان کرنا چھوڑو اور اس کی تعریف کرو۔ اب تک برائی کرتے آ رہے تھے، موقع سے اس کی خوبیاں بیان کرنے لگو، تاکہ آدمی سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ پہلے یہ فلاں کے متعلق غلط نظریہ رکھتا تھا، اب یہ اچھا نظریہ رکھتا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ غیبت سے تائب ہو چکا ہے اور اس کا اچھا ذکر کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کمال اس کی رحمت ہے، توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور توبہ کہتا ہے کرو، ہم سے معافی مانگو، ہم قبول کریں گے۔ سوچئے کتنا مہربان ہے، توبہ کی بات بھی دل میں وہی ڈالتا ہے، کہتا ہے توبہ کرو نا، ہم سے معاف کرنے کو ہم تیار ہیں جی، وہ راہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری گناہ کیسے بخشیں گے، تم ہم سے توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے، راہ بھی وہی بتا رہا ہے اور قبول بھی وہی کر رہا ہے، کتنی مہربانی ہے اس کی۔ ان اللہ تواب الرحیم، وہ بہت توبہ کرنے والا ہے، کہتا ہے گناہ ہو گیا نا، تم ہم سے معافی مانگو، صدق دل سے تائب ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، راہ بھی وہی بتا رہا ہے، قبول کرنے کا وعدہ بھی وہی فرما رہا ہے، ان اللہ تواب الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کو جو ہم سے اور آپ سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلامی رشتے کی بنیاد پر تمام مومنین کو بھائی بھائی رکھے اور ایک دوسرے کا سچا ہمدرد بنائے، وباللہ التوفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ سورہ حجرات کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 13 تا 18۔ مشہور آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح خطاب کرتا ہے اے انسانوں یا ایھا الناس، تو اس کے اندر انسان کے تمام طبقے، تمام فرقے بشمول انبیاء کرام داخل ہوتے۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ مذکر سے مراد آدم علیہ السلام اور مؤنث سے مراد حوا علیہ السلام۔ در حقیقت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم ہی سے پیدا ہوئی، من نفس واحدہ۔ تو ایک آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور انہی سے اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا حوا پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے عورت پیدا ہوئی مرد کے جسم سے۔ یہ ایک فضیلت ہے کہ مرد پہلے پیدا ہوا، عورت اس کے بعد ہوئی۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے، یعنی میاں بیوی اللہ نے ان کو بنایا، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو پھیلایا۔ اور جب سے حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے، اس وقت سے لے کے آج تک اور پھر قیامت تک جو انسانی نسلیں چلیں گی، ان سب کی اصل اور نسل آدم اور حوا سے جڑے گی، کیونکہ وہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تو انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے، اپنے اصل اور نسل کے اعتبار سے سب لوٹ رہا ہے ایک باپ اور ایک ماں کی طرف۔ لہذا نسلی اعتبار سے کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت اور فضیلت نہیں ہے، کیونکہ سب کا باپ ایک ہی ہے۔ اور ایک باپ کی کوئی اولاد اچھی ہو اور دوسری بیکار ہو، ایک شریف ہو اور ایک رذیل ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شرافت اور رذالت عمل کی بنیاد پہ ہوگی، کیریکٹر اور کردار کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ نسل کے اعتبار سے تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے ہم لوگ کئی بیٹے ہوتے ہیں، بعض شریف ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، بعض بدمعاش ہوتا ہے، لیکن نسلی اعتبار سے، بلڈ کے اعتبار سے سب ایک ہی ہے۔ رب العالمین اسی حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے، خاص کر ایسے ماحول میں جہاں کبر و نخوت کا ماحول ہو اور حسب و نسب پر فخر کیا جاتا ہو، جیسا کہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو خطاب کیا تھا لوگوں کو، بعض روایت میں آیا ہے صحیح ابن خزیمہ میں کہ آپ نے کہا، لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالی جاہلیت کے کبر و نخوت کو لے گیا اور باپ دادا پر فخر اور حسب و نسب پر فخر کا جو مزاج تھا، اس کو بھی اللہ نے دین اسلام کے ذریعے ختم فرما دیا۔ اب آدمی دو ہی ہیں، یا تو آدمی نیک متقی ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے، یا آدمی فاجر ہے، بدبخت ہے، جو اللہ کی نگاہ میں نہایت گھٹیا اور ذلیل۔ اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، حدیث کے راوی سند میں ایک راوی پر کلام ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں جو خطبہ دیا ہے، اس کے اندر بھی کہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب ایک اصل کی طرف لوٹ رہے ہو، لہذا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، الا بالتقوی۔ فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، ایک آدم اور ایک حوا سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے، اور قبیلے سے بڑا ہے شعوب، شعوب کہتے ہیں بڑا قبیلے کو،
بڑا قبیلہ شعوب ہے، اس کے بعد قبیلہ ہے، پھر اس کے بعد بطون ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں جی. کئی نسل پہلے ایک دادا تھا، 6-7 نسل پہلے، اس کے بعد اس کے 6 بیٹے تھے، اس کی الگ نسل چلی، پھر الگ نسل چلی، پھر آپ ایک دادا کی اولاد ہے تو اب اس کے آپ کے بھائی ہے، تو اس طریقہ سے قبیلہ در قبیلہ نکلتا ہے. تو اس طریقہ سے شاخیں در شاخیں نکلتی چلی گئی. یہ اللہ نے ضرور پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تعارف، کہ آدمی سمجھے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس خاندان اور کس قبیلے کا فرد ہے، تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکے اور ان کے تئیں واجب حقوق کی ادائیگی کرتے. کس سے شادی جائز ہوگی، کس سے شادی جائز نہیں ہوگی، کون کس کے مال کا وارث ہوگا، کون کس کے مال کا وارث نہیں ہوگا. اس لیے خاندانی حسب و نسب کا جاننا ضروری ہے، مگر یہ صرف جاننے کی حد تک ہے، تعارف کی حد تک ہے، ایک دوسرے کی مدد کی حد تک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی حد تک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کے معاملات کی حد تک ہے، ایک دوسرے سے شادی بیاہ کی حد تک ہے. فخر کے لیے نہیں ہے، فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے. قال تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بزرگی اور عزت کا ایک ہی معیار ہے اسلام میں، اب وہ ہے تقوی، کہ کون شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور معصیت سے کون بچتا ہے. جو جس قدر اللہ رب العالمین کی زیادہ اطاعت کرتا ہے اور جس قدر معصیت سے گریز کرتا ہے، وہ اسی قدر اللہ کی نگاہ میں عزیز و کریم. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو کر کے بھی جہنمی ہے، جہنم کی وعید ہے. دور دیش کا رہنے والا حبشے کا کالا کلوٹھا غلام بلال حبشی، اسلام میں اس کا جو مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے آگے آگے اس کے کھڑاؤن کی آواز میں نے سنی. پوچھا یہ کون جا رہا ہے میرے آگے آگے؟ تو کہا کہ آپ کا خادم بلال ہے، دنیا میں بھی آپ کے آگے آگے چلتا تھا، لوگوں کو ہٹاتا، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹو جی. اسی طریقے سے جنت میں بھی کر رہا. پوچھا کیا کرتے جی یہ بلال کہ تمہارے کھڑاؤن کی آواز میں نے جنت میں؟ کہا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، جب طہارت کی ضرورت ہوتی ہے تو باوضو ہوتا ہوں، جب باوضو ہوتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کی نگاہ میں حسب و نسب کی کوئی پوچھ نہیں، ایمان اور تقوی کی پوچھ ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ای الناس اکرم یا رسول اللہ، سب سے باعزت انسان کون ہے؟ آپ نے کہا ان اکرم الناس اتقاہم، لوگوں میں سب سے باعزت وہ ہے جو متقی پرہیزگار. لوگوں نے پوچھا ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے، تو کہا کہ کیا پوچھتے ہو؟ تو سب سے باعزت حضرت یوسف ہے، جو خود بھی نبی ہیں، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، اور ان کا پردادا تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ، پوری باپ دادا کی سیریز دیکھیے سب انبیاء کرام کی. کہا ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے ہیں. تو کہا کیا پوچھتے ہو؟ فعن معادن العرب، عرب کے اصول مختلف خاندانوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا کہ جو جاہلیت میں اچھے لوگ تھے، اپنے عادات و اطوار کے اعتبار سے کریم تھے، سخی تھے، داد و دہیش کرنے والے لوگ تھے، بڑے مہمان نواز تھے، تو اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام میں تفقہ فی الدین ان کو حاصل ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد، تو وہ جاہلیت میں بھی اچھے تھے. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. جو لوگ جاہلیت میں باعزت تھے، الحمدللہ اگر وہ مسلمان ہوئے تو ان کی وہ عزت و شرافت اسلام میں بڑھ گئی، ختم نہیں ہوئی. بس شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو اور دین کی سمجھ اس کے پاس ہو، دین کا علم ہو، اور دین کے مطابق اگر وہ عمل کر رہا ہے، وہ آدمی سب سے بہتر ہے. لیکن اگر اسلام نہیں ہے اور تفقہ فی الدین نہیں ہے، یا کوئی ایک آدمی مسلمان ہے لیکن عالم اور فقیہ نہیں ہے، دین کو سمجھتا نہیں ہے، مسائل کا علم نہیں ہے اس کو، تو اس کے مقابلے میں وہ مسلمان جو مسلمان بھی ہے اور دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، یقیناً اس کے مقابلے میں فار بیٹر ہے. یہ ہے معیار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی طریقے سے مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، کون کتنا بڑا مالدار ہے، کون کتنا حسین و جمیل ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کس کے دل میں ایمان کتنا جگہ پکڑے ہوا ہے، کتنا مضبوط ہے، اور پھر اس کے حساب سے کون کتنا نیک اور اچھا عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے. تو اس طریقے سے حدیث اس باب میں بہت سی آئی ہیں کہ معیار شرافت صرف ایمان اور تقوی ہے، اور اسی بنیاد پر رشتے بھی ہوتے تھے. آج پھر اس مسلمان جاہلیت اولیٰ کی طرف پلٹ گیا. کس خاندان کے ہوتے جی، کس برادری کے ہوتے، شادی بیاہ میں برادریاں دیکھی جاتی، خاندان دیکھے جاتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھو۔ حضرت امام مالک کہتے تھے کہ کفاءت صرف دین کے اندر ہونی چاہیے، لڑکا لڑکی کفو ہوں برابر ہوں، دینداری کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر دینداری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال ہے، مال و منال ہے، اور خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، لوگ شریف ہیں، باعزت ہیں، خاندان دینی خاندان آ رہا ہے، اچھی نسل سے لوگ آ رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سب کچھ ہو، بڑے خاندان کے نواب صاحب کی فیملی کے ہیں، بڑے مالداری نو، بڑا اسٹیٹس ہے ان کا، منتری ہیں، منسٹر ہیں، لیکن دینداری نہیں، کوئی خیر نہیں۔ حضرت امام مالک کی آیت سے کہتے تھے کہ دین میں کفاءت شادی بیاہ میں صرف دین اور تقوی کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد میں۔ بعض فقہا نے ذات اور برادری کر دیا، عربوں کی بنیاد پر، عجموں کی بنیاد، حتیٰ کہ پیشوں کی بنیاد پر ریفر کر دیا مسلمانوں کو، کہ اگر آپ دباغت دیتے چمڑے میں تو آپ دباغت دینے والوں ہی کے یہاں شادی کریں، دوسرے برادری میں شادی نہ کریں۔ پیشوں کی بنیاد پر بھی فرق پیدا کر دیا، کہا کہ دنیا میں اس سے شرافت ملتی ہے۔ بھی دنیا کی شرافت سے کیا لینا، اللہ کے یہاں جو وجہ شرافت ہے وہ دینداری ہے۔ آدمی اگر مسلمان ہے، دیندار ہے، با پردہ لڑکی ہے، شریف لڑکی ہے، الحمدللہ سے شادی کرو، یہ معیار ہونا چاہیے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضیہ زینب بنت جہش کا رشتہ خود ہی تو حضرت اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو الحمدللہ اسلام نے جاہلیت کی فقر و مباحات کو، ذات اور برادری اور خاندان کی بنیادوں پر جو فقر و مباحات تھے، اسلام نے اس کو مٹایا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے، وہ جان رہا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اور کون صرف ایسے ہی ڈینگیں ہانکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، بظاہر اسلام قبول کیا تھا، ابھی اسلام کی حقیقت اور اسلام کے تقاضوں سے آشنا نہیں تھے، لیکن دعویٰ بلند بانگ تھا اور اونچا دعویٰ تھا کہ وہ مومن ہے، جو بڑا اونچا معیار ہے۔ تو کہا گیا کہ ابھی کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی مومن نہیں ہیں، ابھی اسلام کی حقیقت کو سمجھے نہیں اور اسلام کے تقاضوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ زبان سے کہہ دیا ہے، بظاہر کچھ اعمال بجا لا رہے ہو تو سمجھ رہے ہو کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے اور مومن ہو گئے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا کہ اقبال نے کہا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا رہا، زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بہت اہم ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں پورا۔ تو بظاہر مسلمان ہوئے ہیں، کفر سے توبہ کر کے آئے ہیں، رفتہ رفتہ اسلام میں پختہ ہو گئے، رفتہ رفتہ پختگی آئے گی۔ جب انشاءاللہ اسلام پکا ہو جائے گا تو ایمان ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور ایمان میں فرق کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں اسلام جب اپنی حقیقت کو پہنچتا ہے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے اسلام کی بابت پوچھا، ایمان کی بابت پوچھا، احسان کے متعلق پوچھا، قیامت کی کچھ علامات کے متعلق پوچھا، اور آخر میں جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تم کو دین سکھانے۔ تو اسلام، ایمان، احسان، یہ سب دین کی شاخیں ہیں، سب سے اصل چیز ہے دین، اور دین کے اندر گویا کہ یہ سب الگ الگ ناموں سے چیزیں ہیں، لیکن سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ جب اسلام حقیقت میں مکمل ہو جائے گا کسی انسان کی زندگی میں، وہ ایمان ہو جائے گا۔ جب اسلام ایمان مکمل ہوگا تو اس کے اندر احسان آئے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر مشاہدہ نہیں کر رہا تو مراقبہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ سب سے اونچا مقام تو مشاہدہ کا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین عرش سے تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں کے سامنے، وہ تم کو پورے طور پر واچ کر رہا ہے۔ تو اگر آدمی کے اندر یہ احساس ہو جائے تو بھی اس کی عبادت کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے گی۔ اور ان سب کے مجموعے کو آپ نے دین سے تعبیر کیا۔ تو اسلام، حقیقی اسلام ایمان ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں ہر ایک لفظ جب تنہا استعمال کیا جائے تو دوسرے کو شامل، اگر بولو کہ یہ آدمی مسلمان ہے تو الحمدللہ ظاہری اعمال کے ساتھ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ، اس کے دل میں بھی اللہ، رسول، آخرت وغیرہ کا عقیدہ پختہ ہے۔ اگر بولیں یہ آدمی مومن ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان جو عقائدی امور پر بولا گیا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ، جی بعث بعد الموت، یہ جو 6 ارکان بتائے گئے ہیں ایمان کے، اگر بولو کہ یہ آدمی مومن ہے تو گویا ان 6 چیزوں پر تو یقین ہے ہی، اور ساتھ ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بھی وہ پابند ہے۔ تو اسلام اور ایمان میں ہر ایک لفظ دوسرے کو شامل ہوتا ہے، لیکن جب ایک ساتھ بولا جائے، جیسے حضرت جبریل کی حدیث میں آیا، حدیث جبریل میں، تو اسلام کی تفسیر آپ نے فرمائی ان کے پوچھنے پر کہ اسلام کیا ہے، تو کہا اسلام یہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، مال کی زکوٰۃ دو، 1 مہینے کا روزہ رمضان کا روزہ رکھو، اور طاقت ہو تو حج کرو۔ یہ 5 ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں۔ اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھو، فرشتے پر ایمان رکھو، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، جی اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو، اور تقدیر کی بھلی بڑی باتوں پہ یقین رکھو۔ پوچھا احسان کیا ہے، تو کہا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس جذبے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو الگ الگ تفصیل آپ نے اسلام اور ایمان کی ہے۔ تو اس بنیاد پر جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کا ہر ایک لفظ جب اکیلا سنگل بولا جائے تو وہ دوسرے کو شامل ہوتا ہے، اسلام بولے تو ایمان کو شامل ہوتا ہے، ایمان بولے تو اسلام کو شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب دونوں ایک ساتھ بولے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، تو اسلام ظاہری اعمال پہ بولا جاتا ہے اور ایمان باطنی امور پہ بولا۔ یہ جمہور علماء فرق کرتے ہیں، گویا کہ اسلام سے اونچا مقام ہے ایمان کا۔ ان دیہاتیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، کہو کہ نہیں ابھی مسلمان ہو، ابھی بظاہر تابع دار ہوئے ہو، ابھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں جگہ پکڑا، ایمان نے تمہارے دل میں ابھی جگہ نہیں پکڑا، ایمان پیوست نہیں ہوا تمہارے دل میں۔ تو جمہور علماء اس آیت سے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ثابت کرتے ہیں اور حدیث جبریل کی روشنی میں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بظاہر مسلمان ہوئے تھے، ابھی بباطن مسلمان نہیں تھے۔ جب اسلام کی حقیقت سمجھ لیتے اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اس دن وہ مومن بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ اختلاف ہے علماء کا، یہ علمی چیز ہے کہ اسلام اور ایمان میں کس حد تک مطابقت ہے، کس حد تک مخالفت ہے، کون ظاہر پہ بولا جاتا ہے، کون باطن پہ بولا جاتا ہے، حقیقی فرق ہے کہ صرف لفظی فرق ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو 2 الگ الگ لفظوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسلام اور ایمان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ناموں سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ علمی بحث ہے۔ مگر چونکہ اب یہ لفظ آیا کہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی مت بولو کہ مومن ہوئے ہیں، تو اسی طرح سمجھ بات آ رہی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسی لیے باقاعدہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب باندھا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس آیت کا جواب دیا کہ یہ دیہاتی ابھی بظاہر مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام کی حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی، رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے، پختگی آتی تھی۔ تو جب پختگی آئے گی اسلام میں، جب پختگی آئے گی اور اسلام کی حقیقت سے جب وہ آشنا ہو جائیں گے تبھی وہ مومن بن جائیں گے۔ لہذا اس آیت سے اگر کوئی اسلام اور ایمان کے اوپر فرق پر دلیل پکڑتا ہے تو امام بخاری اس کے قائل۔ اللہ و رسول، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، اللہ رسول کا حکم مانتے ہو، اوامر کو بجا لاتے ہو، منہیات نواہی سے، منکرات سے جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان سے اگر باز رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ آیت کئی مرتبہ درس میں آئی بھی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور فرمایا ایمان کے لیے کئی شرطیں ضروری ہیں، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے لیے کیا شرطیں ضروری ہیں اور کب یہ کلمہ مفید ہوگا۔ اہل عقیدہ نے گفتگو کی ہے تو اس کے اندر بنیادی شرطوں میں سے یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر اور سچائی کی بنیاد پر۔ جب تک کلمے کے معنی کا علم نہ ہو اس وقت تک اس کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ کا کیا معنی ہے، کیا تقاضا ہے، جب تک آدمی اس کے معنی کو اور تقاضے کو نہ جانے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس کا یہ کلمے کا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقہ سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، معنی کو سمجھ رہا ہے، تو معنی پر کس حد تک اس کو فیت ہے، یقین کتنا ہے۔ اگر ذرا بھی تردد ہو کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جس کے لیے بندگی کی جائے، رسول کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جو لائق اطاعت ہے، رسول کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جو لائق اطاعت ہے اور ہم اس کی بھی اطاعت کر کے نجات پا سکتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہے تصور تو مومن نہیں ہے آپ۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتاب،
ذرہ برابر ادنا شک اور ریب نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کی وحدانیت میں اور رسول کی رسالت میں ذرہ برابر بھی شک ہو گیا تو آپ ایمان سے نکل گئے, آپ کا یہ اقرار ہی صحیح نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی فروغ کی خاطر جانی اور مالی ہر طرح کی انہوں نے قربانی دی. اولئک ھم الصادقون, تو یہ سچے مسلمان ہوئے. گویا جہاد نے, جانی اور مالی قربانی نے ان کے دعوے ایمانی کو ثابت کر دیا. ارے دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر معاملے میں دعویٰ کرتا ہے, لیکن دعویٰ تو اپنی تصدیق چاہتا ہے نا, ثبوت چاہتا ہے. جب تک اگر ثبوت نہ دیں دعویٰ مجرد دعویٰ رہتا ہے. جب تک آپ ثبوت نہیں پیش کریں گے دعویٰ رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو اللہ رسول پر ایمان ہے, تو اللہ رسول پر ایمان کے جو کچھ تقاضے ہیں جب تک آپ عمل کے ذریعے اپنے اس دعوے کو سدھ نہیں کریں گے, پروف نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کا یہ دعویٰ ایمانی کیسے سچا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی زبردست کسوٹی رکھی کہ جان سے اور مال سے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کون کتنا کوشش کر رہا ہے, یہی کوشش اس بات کا ثبوت ہوگی کہ وہ مومن ہے. ویسے زبانی جمع خرچ تو سب کہتا ہے ماشاءاللہ میں مومن جی, ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں, لیکن جب ایمان کے تقاضے کا وقت آتا ہے, تقاضوں کے اظہار کا وقت آتا ہے, اعمال کا وقت آتا ہے, تو اس وقت بغلیں جھانکنے لگتے ہیں, تو اسی وقت کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھے, ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو اللہ کی وحدانیت پر, رسول کی رسالت پر, اسلام کی حقانیت پر یقین ہو, ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو. جن باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کو بالکل یقین کے ساتھ مانے, جو احکام فرمائے ہیں ان کو ذریعہ نجات سمجھ کر کرے, بالکل اس میں ہلکا بھی شک نہ کرے. جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے یہ سمجھے کہ اس میں ہمارے دین دنیا کا نقصان ہے, یہ سمجھ کے چھوڑے. یہ نہیں کہ معلوم نہیں کہ بھلی چیز تھی اسلام نے کیوں منع کر دیا, جی جس چیز سے منع کیا اس میں تو بھلائی تھی. اس طریقے کی کچھ بات آپ کرتے, اسلام کے کسی حکم پر آپ اعتراض کرتے, یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیسا اسلام ہے آپ کا. اگر آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں تو جو کچھ وہاں سے ثابت ہے اس کو آمنا و صدقنا ماننا چاہیے. یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے. ثم لم یرتابوا, بالکل شک سے پاک ہو اور یقین کے اعلیٰ درجے پر, کامل درجے کا علم ہو اور عملی جامہ آپ پہنا رہے ہوں شریعت کے احکام کو. الحمدللہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں, سچے مومن. تو یہ ایک کسوٹی اللہ نے دی ہے کہ اس کسوٹی پر آدمی اپنے ایمان کو پڑھ کے تولے, اس میزان پہ تولے, اس کسوٹی پہ پڑھ کے کہ کون کتنا اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے. یہی دیہاتی جو لوگ آئے تھے وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم ایمان لائے, ہم سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کو کیا بتاتے ہو کہ تم کتنے سچے ہو کتنے کچے ہو, ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز, تمہارے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا مضبوط نہیں ہے, تم ایمان کے تقاضوں کو عمل سے کتنا پورا کرتے کتنا نہیں کرتے, یہ ہمیں سب معلوم ہے تم کو. تو ڈینگیں ہانکنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں اور ہمارا یہ مقام ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, تم اپنے دین کی بابت اللہ کو بتاؤ گے کہ تم کتنے بڑے مومن ہو, جس سے کائنات میں کوئی چیز مخفی نہیں, ایک ذرہ جس سے مخفی نہیں ہے. ہم سب کے ایمان کی حقیقت اللہ کے اوپر ظاہر ہے, تو اس کے سامنے کیا ڈینگیں ہانکنا ہے. کوشش کرو کہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورا کرو. کچھ اچھا لگے زندگی میں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تیری توفیق سے میں یہ کچھ کر پایا. نہیں اگر ہوتا ہے کوئی تو کوتاہی ہوتی ہے, جب بستر پہ جاؤ اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو تلاشو, ٹٹولو اپنی کمزوریوں کو اور خامیوں کو. خامی نظر آئے تو اللہ سے معافی چاہو, کچھ خوبی نظر آئے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ کی تعریف کرو کہ اس کی توفیق سے یہ کچھ ہو سکا ہے. یہ اس کے بعد یہ دیہاتی کے متعلق آیا کہ کچھ دیہاتی قبائل آئے تھے مسلمان ہو کر کے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ یمنون علیک ان اسلموا, ہم مسلمان ہو گئے آپ پر, بڑا احسان کر دیا اللہ رسول پر. کہا یہ اس میں احسان کی کیا بات ہے, اگر تم پکے مومن ہو مخلص مومن ہو تو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کو ملنے والا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی سانپ بچھوؤں کی پوجا کر رہے ہیں, ہر جگہ ماتھے ٹیک رہے ہیں, ہر جگہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا, توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا. کل کہاں تھے تم, آج کہاں آ گئے. تو اگر اللہ نے توحید کی نعمت سے نواز دیا اور اتباع سنت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کیا, یہ اس کا کرم ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بھٹک رہے ہیں, شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں, بدعت کے پرخار وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان مانو, نہ کہ اللہ پر احسان جتاؤ کہ ہم مومن ہو گئے. اگر آپ مومن ہیں اس کا فائدہ دنیا آخرت میں آپ کو ملنے والا ہے, اللہ رسول کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اللہ اکبر, زبردست بات کہی گئی. غزوہ حنین میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انصاریوں کے متعلق جو معلوم ہوئی کہ مال کی تقسیم کے سلسلے میں ذرا ناک منہ چڑھی ہوئی ہے ان کی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں کیا میں تمہارے درمیان اس حال میں نہ آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے ہمارے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ تم محتاج تھے، اللہ نے مالدار کیا، تم متفرق تھے، اللہ نے تم کو مجتمع کر دیا، دو سگے بھائیوں کے درمیان برسوں تمہارے درمیان جنگ چلتی تھی، اللہ نے ہمارے ذریعے شیر و شکر کر دیا، باہم ملا دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا زبردست احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا اور رسول کا ہم پر احسان ہے، نہ کہ ہمارا اور اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پر اس کے دین پر احسان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ تم مسلمان ہو کر اللہ پر احسان کرتے، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو۔ نہ کتنے لوگ ہیں جو ہدایت سے، ایمان سے محروم ہیں اور جو بالکل ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی راہیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا یہ تو معلوم ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تم ماشاءاللہ ایمان پا کر کے ایک حیات، ایک نشاط اور اطمینان، شرح صدر، شرح قلب تم کو حاصل ہے، جی اللہ کے ذکر کے ذریعے تم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد باغ بہشت ہے تمہارے لیے۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ دنیا میں بھی بھٹک رہے ہیں اور آخرت تو ان کی تباہ برباد ہے۔ اور آخری آیت ہے اس سورت کی، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ جو پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے تو ظاہری چیزوں کو تو بدرجہ اولا جانے گا، یعنی ہر ظاہر اس پر ظاہر ہے اور ہر پوشیدہ بھی اس پر ظاہر ہے، کوئی بھی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ جواد کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اسی کے ساتھ سورہ حجرات کی تفسیر ختم۔